پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی اور اس نے پورا کیا، اور ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے خط بھی اس نے کھینچا۔ اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ پیاس رکھی، پانی خلق کیا، بھوک رکھی، کھانا خلق کیا، اسی اللہ نے ہمارے اندر محبت کرنے کی طاقت رکھی، اب محبوب پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے ہمارے اندر محبت کی صلاحیت رکھی، ہمارے غریزے کے اندر محبت رکھی، ہمیں محبت کی صلاحیت عطا کی کہ ہمارے اندر وہ کشش ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں۔ جب ضرورت اس نے رکھی ہے تو محبوب پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب محبت اس نے رکھی ہے، محبوب وہ بنائے گا، اور انسان کو بنیادی طور پہ ایسا بنایا ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے، نقص سے نفرت کرتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ میں نے تھوڑی سی مشکل میں آپ کو ڈالا اس لیے کہ جو پوری پنجاب میں بات نہیں ہو سکتی، علمی بات وہ علی مسجد میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور بات کا وزن کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو سنی ہوئی باتیں دوبارہ کر دینا کون سا کمال ہے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ محبت کرنے کی صلاحیت اس نے رکھی، محبوب وہ پیدا کرے گا۔ اس نے انسان کو ایسا بنایا کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے اور نقص سے، عیب سے نفرت کرتا ہے، ایسا انسان کو بنایا۔ جب محبت اس کے اندر ہے تو اس نے کہا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے، تمہیں محبت کرنی ہے تو مجھ اللہ سے کرو کیونکہ میں مطلق کمال ہوں۔ باقی تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں نقص نظر آئے گا، عیب نظر آئے گا، تنزلی نظر آئے گی، کہیں بھی تمہیں دائمیت نظر نہیں آئے گی۔ کوئی کل نہیں تھا تو کوئی کل نہیں ہوگا، میں وہ محبوب ہوں جو کل بھی تھا کل بھی ہوگا۔ کوئی وہ ہے جو عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ ہوں۔ کوئی وہ ہے کہ جس کے اندر محدود قدرت ہے، وہ بھی میری دی ہوئی، میں وہ ہوں جو علی کل شیء قدیر ہوں۔ کوئی وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، وہ بھی میرا دیا ہوا، میں وہ ہوں جو ہر چیز کا جاننے والا ہوں۔ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، محبت کرنی ہے تو مجھے اللہ سے کرو، میں محبت کے ہر زاویے پہ پورا اترتا ہوں۔ محبت تمہارے اندر میں نے رکھی، سب سے پہلا محبوب میں، اور پھر قرآن میں اس کو کوٹ کیا کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی سخت ہوگی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ محبوب اس نے خود کو قرار دیا، پہلا محبوب، محبت اس نے وجود میں رکھی۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، پھر اس خدا نے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بات محبوب پہ ختم نہیں کی، اس نے کہا تم کمال پسند ہو، میں صرف اپنے تک محبت کو محدود نہیں رکھوں گا، کچھ ایسی ہستیوں کو خلق کروں گا جو میرے کمال کی مظہر کہلائیں گی، جو میرے کمال کی مظہر کہلائیں گے۔ شاید تم مجھے محسوس نہ کر سکو، شاید تم میری ذات تک نہ پہنچ سکو، شاید تم اس چیز کو درک نہ کر سکو جو مجھے مطلوب ہے، میں اپنے نمائندے ایسے بناؤں گا جو تم میں رہیں گے، میرے کمال کا اظہار بھی ہوگا، میری محبت کا اظہار بھی ہوگا۔ پروردگار عالم کچھ نمائندے بنائے گا جو میرے کمال کا مظہر ہوں گے، جو میری محبت کا مظہر ہوں گے۔ یہاں تک آپ نے بڑی اطمینان کے ساتھ سفر کو میرے ساتھ جاری رکھا تو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم ہمیں ہماری فطرت نے یہ بتایا ہے کہ ہم کمال سے محبت کرتے ہیں، نقص سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں عیب سے نفرت ہے، کمال پسند ہے۔ جہاں عیب آ جائے گا ہم وہاں محبت چھوڑ دیں گے، جہاں کمال ہوگا ہم
परवरदिगार तू जिनको नुमाइंदा बना रहा है बता तो सही वो कैसे हैं। भाई अगर ऐब आ गया तो हम छोड़ देंगे, कमाल आ गया तो पसंद करेंगे, नक्श आया तो हम फितरतन मोहब्बत नहीं करेंगे। परवरदिगार आलम ने कहा कि नक्श दो किस्म के होते हैं, या वो होता है जिसे शरीयत नक्श कहती है, जिसे तुम अपनी ज़बान में हराम कहते हो, या वो नक्श होता है जिसे अकल नक्श कहती है, जिसे अपनी ज़ुबान में तुम बदअखलाकी कहते हो, बुरी सिफत कहते हो। मैं नुमाइंदे उन्हें बनाऊंगा जो अकली नकाइस से भी पाक होंगे, शरी नकाइस से भी पाक होंगे। मैं उनको नुमाइंदा बनाऊंगा, मेरे कमाल के मजहर वो ठहरेंगे कि शरी नकाइस उनमें नहीं होंगे। बड़ी तवज्जो रखिएगा, शरी नक्श उनमें नहीं होगा, अकली नक्श उनमें नहीं होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ वजन बात का अब तक किस किस ने नोट किया है। शरीयत के अंदर जो चीज नक्श है उसे भी रिज्स कहा जाता है, अकल जिसे नक्श कहती है उसे भी रिज्स कहा जाता है। मैं नुमाइंदे को भेजूंगा कि जिनसे रिज्स इतना दूर रखूंगा जितना दूर रखने का हक है, और जो तहरकुम ततहीरा करार दूंगा, उन्हें अपने कमाल का मजहब बनाऊंगा। और फिर मैं देखूंगा कि मुझसे मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, मैं उसे अपना मुहिब मानूंगा जो इनके करीब आएगा, जो इनको अपना महबूब समझेगा, मैं उसे अपना महबूब समझूंगा। जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उसे अपना मुहिब करार दूंगा। मैं इनके अंदर अपने सारे कमालात उतारूंगा, मैं इनको अपनी मोहब्बत का मजहर बनाऊंगा। तुम्हें ऐब से नफरत है, ये बेऐब बन के आएंगे। तुम्हें नक्श से नफरत है, ये नकाइस से पाक होंगे। तुम्हें कमाल से मोहब्बत है, इनका वजूद बाकमाल होगा। बात सिर्फ यहाँ रुकेगी नहीं, सिर्फ ये नहीं कि ये बाकमाल है, ये बाअज़मत है और नकाइस से दूर है, बात यहाँ रुकेगी नहीं। जो इनके करीब आएगा नकाइस दूर होते जाएंगे, बाकमाल होता जाएगा। नकाइस दूर होते जाएंगे, बड़ी तवज्जो रखिएगा, और बाकमाल होता जाएगा। जो इनसे करीब होगा, बल्कि मैं जुमला पलट के कहता हूँ, इनके करीब होगा ही वही जो बाकमाल होगा, और इनसे दूर होगा ही वही, क्योंकि हमने इनसे रिज्स को दूर रखा है। इतना दूर रखा है जितना दूर रखने का हक है। इन्हें ताहिर रखा है, तय्यब रखा है, ऐसा रखा है जैसा रखने का हक है। जो भी इनके करीब आएगा नकाइस से दूर होगा, और मैं अपनी मोहब्बत को इनके वजूद में रख कर कहूँगा, कुल ला असअलुकुम। देखें क्योंकि मैं थोड़ी सी तमहीद में मैंने वक्त लिया और आपका ज़हन मेरे साथ मिल गया और गुफ्तगू करनी आसान होगी। देखें, बात मैं कर दूँ, बात करना आसान है, बात की दलील देना मुश्किल है। बात कर देना, दाद ले लेना आसान है, बात को मिजान इल्मी में रख के परख के दलील देना मुश्किल है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये मिंबर जिम्मेदारी का मिंबर है। ये मिंबर सलूनी की शबीह है। ये मिंबर इल्म और हिकमत में मिंबर है, साहिब नहजुल बलागा का मिंबर है। यहाँ गैर जिम्मेदाराना बातें हम कल सुनते थे। बैठे हैं, हमारे सरों के ताज बैठे हैं, कुछ हमारे दोस्तान ज़्यादती करते हैं, हम जैसे कम इल्म बल्कि लाइल्म इंसान को कहते हैं आए और जीनत मिंबर बने, मिंबर की ज़ेब ज़ीनत बने। मेरे जैसा आदमी इस काबिल है कि मिंबर की ज़ीनत बन सके? चुप हो गए हैं। मेरे जैसा बंदा इस काबिल है कि मिंबर की ज़ीनत बन सके? ये मिंबर है जो हमें ज़ीनत अता करता है, जो हमें रौनक अता करता है, जो हमें इज्जत
عطا کرتا یہ اس ممبر سے ورنہ میری اوقات کیا کائنات میں فقط ایک گھرانہ ہے جو ممبر کی زینت ہے اور وہ گھرانہ اور کوئی نہیں محمد کا گھرانہ ہے میں نہیں دیتا ہوں کہ ساشا بن سوہان نے جب سب نے علی کو کوفے میں مبارکباد دی نا کہ آپ اب بادشاہ وقت بن گئے ہیں خلیفہ وقت بن گئے ہیں تو اس وقت ساشا بن سوہان نے مبارکباد نہیں دی لوگوں نے کہا تم نے مبارکباد کیوں نہیں دی اس نے کہا کل مسجد کوفہ میں مبارکباد دوں گا پورا کوفہ دیکھے گا پھر وہ مسجد میں چلتا ہوا آیا ایک نظر عبادت سمجھ کے علی کے چہرے پہ کی دوسری ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تجھے مبارک ہو تیری قسمت میں علی آ گیا ہے ذمہ داری کا ممبر ہے مجھے وہ بات کرنی ہے جو ذمہ داری پہ مشتمل ہے جو میزان علمی پہ تولی جا سکے عرض کر رہا تھا کہ اپنی محبت کو سمیٹ کر ان کے وجود میں رکھ دیا اور کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں نے دین تمہیں عطا کیا دین دے کر جو چیز تم سے مانگی ہے وہ اہل بیت کی مودت ہے میں نے سادہ ترجمہ اس لیے کیا تاکہ بات کرنی آسان ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محمد ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس رسالت کی عوض بدلے میں اجرت کے طور پر الا المودۃ فی القربى اتنا چاہتا ہوں میرے قربا سے مودت کی جائے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محبت کی بات کر رہا تھا ابھی مودت پہ آ گیا ہے جب محبت ابتدا میں ہو تو محبت کہلاتی ہے آپ جتنی لغت کی کتابیں پرانی لغات پہ لکھی گئی کتابیں ہیں میں سب کی ذمہ داری کندھوں پہ لے کے کہہ رہا ہوں کہ جب محبت ابتدا میں ہو تو محبت ہی کہلاتی ہے جب انتہا کو پہنچ جائے تو مودت کہلاتی ہے اور فرق لکھا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے انسان جب کسی چیز کی طرف میلان کرتا ہے رجحان کرتا ہے کسی چیز کی طرف جاتا ہے تو یہ محبت کہلاتی ہے جب تک دل میں ہو وہ محبت ہوتی ہے جب اس کے عمل میں نظر آئے تو مودت کہلاتی ہے جب تک وہ دل میں ہو تو محبت جب عمل میں نظر آئے تو مودت یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت سے میرے قربا سے محبت کی جائے کہا مودت کی جائے محبت نہیں مودت کی جائے تمہارے وجود سے نظر آئے یہ علی کو ماننے والا ہے تمہارا وجود چلتی پھرتی گواہی ہو کہ یہ حیدر کرار کا چاہنے والا ہے تمہارا وجود بول کے کہے کہ ہم نے حسین کو مانا ہے نعرے اس دور میں بھی بڑے لوگ لگاتے تھے آج بھی لگاتے ہیں چاہنے والے اس دور میں بھی تھے آج کے دور میں بھی ہیں اس دور میں بھی محبت کرنے والے بہت تھے مودت رکھنے والے تھوڑے تھے بڑی توجہ محبت کرنے والے ڈھیر سارے تھے مودت کرنے والے تھوڑے تھے یہی وجہ تھی کہ جب پہلی خلافت کا دور آیا تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا علی کو کہ اے میرے آقا و مولا آپ حکم دیں تو ہماری تلواریں حاضر ہیں ہم انبار لگا دیں گے لاشوں کا ہم آپ کے رستے میں جہاد کریں گے آپ کے ساتھ مل کر علی نے کہا کچھ نہیں چاہتا صرف اتنا چاہتا ہوں کل سارے بندے سارے منڈوا کے آ جائیں سارے منڈوا کے آج ہمیں کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے صبح ہوئی 7 نہیں تو 8 بندوں نے سارے منڈوایا باقی سب ویسے کے ویسے علی نے جملہ کہا آقا فرمانے لگے یاد رکھو جو میرے کہنے پہ حلیہ نہیں بدلتے وہ کردار کیسے بدلیں گے جو میرے کہنے پہ یہ سر نہیں منڈوا سکے وہ سر کیسے کٹوائیں گے
اللہ نے کیا مانگی ہے؟ مودت مانگی ہے. اور جن کے دل میں مودت ہوتی ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے. جن کے دل میں ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں اس کے نمونے نہیں ملتے جنہوں نے مودت کی ہے. محبت کے نمونے بھی ملتے ہیں اور محبت کر کے چھوڑ جانے والوں کے نمونے بھی ملتے ہیں. محبت ہوتی ہے تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے, مودت وہ ہوتی ہے جو چھوڑی نہیں جا سکتی. تاریخ میں وہ نمونے ملیں گے جنہوں نے علی سے مودت کی ہے اور پھر ایسی مودت کی ہے کہ بدن کٹ گیا. علی کو نہیں چھوڑا, بدن کٹ گیا. حیدر کرار کے دروازے سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ رشید حجری کا مشہور واقعہ ہے کہ ابن زیاد نے جب کہا کہ یہ بڑا علی علی کرتا ہے اور علی کی باتیں کرتا ہے اور علی کی سیرت سناتا ہے, اسے لے آؤ اور قتل کر دو. اسے پکڑ کے لایا گیا کوفے کے اندر. وہ مسکراتا ہوا سامنے آیا ابن زیاد کا. مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا جو تو کرنے والا ہے علی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا. جو تو عمل انجام دینے والا ہے, جو تو حرکت کبھی کرنے والا ہے, وہ علی حیدر کرار نے, میرے آقا و مولا نے پہلے بتا دیا تھا. تب کیا کہ میرے آقا نے کہا تھا ایک شخص ایسا آئے گا جو تیرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹے گا اور تجھ سے میری مودت کا امتحان لے گا. اس نے کہا تیرے علی کو جھوٹا ثابت کروں گا, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں, اوپر پٹی باندھ رہی ہے اس کی بیٹی امات اللہ, اور پٹی باندھتے ہوئے پوچھنے لگی بابا ہاتھ پاؤں کٹ گئے, درد ہو رہی ہوگی, تکلیف ہو رہی ہوگی. مسکرا کے کہنے لگے بیٹا تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں. تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں. کیوں؟ میں تو خوش قسمت ہوں کہ میرے ہاتھ علی کے کام آ گئے, میرے قدم علی کے کام آ گئے. اور جہاد جاری رکھا, زبان سے جہاد جاری رکھا, ذکر علی کو نہیں چھوڑا. پھر ابن زیاد کے دربار میں یہ بات پہنچی کہ تو نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, وہ تو اپنے مشن پہ ویسے قائم ہے جیسے پہلا تھا, ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اپنے اس مقصد سے جو علی نے اس کے ذمہ لگایا تھا. ابن زیاد کا دوبارہ بلاؤ, اسے دوبارہ بلایا گیا دربار میں, کہا اس کی زبان کاٹو. اب کی بار پھر مسکرایا, کہا اب بھی میں کامیاب ہوا ہوں, تو ناکام ہوا ہے, اس لیے تیری اوقات نہیں کہ تو علی کو جھوٹا ثابت کرے. جب علی نے کہا ہے زبان کٹے گی, جب علی نے کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹے گی تو پھر کٹے گے. میں تو اس وقت سے انتظار میں تھا. محبت خدا کی, مودت اہل بیت کی. اہل بیت سے مودت بتائے گی کہ اللہ سے کتنی محبت و محبت کرتا ہے. جس کے دل میں خدا کی محبت ہے اس کے دل میں اہل بیت کی مودت ہونا ضروری ہے. گھبرائے نہیں بیٹھتا, میں بات کو آگے بڑھاؤں. اور اللہ نے مانگی فقط ان کی مودت ہے اور کچھ نہیں مانگا, صرف ان کی مودت. مودت وہ جو عمل سے ظاہر ہے. اور حیدر کرار کے لیے فرمایا کہ یا علی تیری محبت کا نام ایمان بھی ہے, تیری محبت کا نام تقویٰ بھی ہے. تیری محبت دل میں ہو تو ایمان کہلاتی ہے, عمل میں نظر آئے تو تقویٰ کہلاتی ہے. مودت ان کی مانگی اور مودت کو محصول کر دیا انہی کی ذات میں, بس انہی کی چاہیے اور کسی کی نہیں چاہیے. قل لا اسألکم, گھبرائے نہیں بیٹھے. اب یہ حالات و سکنات اس طرح سے ہے کہ مجلس آپ کے اپنے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے, آپ اپنے کام کاج انجام دے کے تشریف لاتے ہیں, تھکے ہوئے آپ ہوتے ہیں اور تھکاوٹ انسان کی فطرت ہے, تھک جاتا ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ میرے کندھوں پہ امانت ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ جو آپ مجھے دے رہے ہیں, اس امامے کا تقدس یہ ہے کہ وہ امانت ہے. میں اس ایک لمحے کو بھی ضائع کروں گا تو اللہ کے آگے مجرم ٹھہروں گا. ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ مجھے اپنا وقت دیں گے, میں وقت سے قیمتی باتیں آپ کے حوالے کروں گا. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ جتنے لمحے خدا نے نصیب فرمایا اتنا میں آپ کی خدمت کرتا جاؤں گا. قل فرما دیجیے لا اسألکم, کچھ نہیں مانگتا,
علیہ اجرن، اس پہ اجر، اللہ اتنا چاہتا ہوں مودہ فی القربہ، الا المودہ فی القربہ، مودہ چاہتا ہوں قربہ میں۔ اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے زمخشری صاحب تفسیر الکشاف، بڑی قدامت تفسیر ہے اور بزرگان میں سے، اس نے جب اس آیت پہ قلم اٹھایا نا اور اتنا خوبصورت لکھا کہ حد کر دی، کہنے لگا اس آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا، اللہ نے یہی طریقہ کیوں منتخب کیا؟ تھوڑی سی یوں بات ہے، ذرا ذہن کو بلند کیجیے گا۔ یوں پڑھا جا سکتا تھا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربہ، پڑھا جا سکتا تھا، آیت ہے فی القربہ، پڑھا جا سکتا تھا بالقربہ۔ اچھا یہ بھی پڑھا جا سکتا تھا الا المودۃ من القربہ، نحوی اعتبار سے بالکل ٹھیک تھا، ادبی اعتبار سے بالکل ٹھیک تھا، جملے میں کوئی نقص نہیں تھا۔ یہ بھی پڑھا جا سکتا تھا الا المودۃ القربہ، نہ من نہ بے نہ فی۔ اللہ نے ان تین کو چھوڑا کیوں؟ اور اس شے کا انتخاب کیا کیوں؟ بھئی چار قرائتیں ممکن ہیں، الا المودۃ القربہ بالکل درست ہے، الا المودۃ من القربہ بالکل درست ہے، الا المودۃ بالقربہ بالکل درست ہے۔ اللہ نے ان تین کو چھوڑ کے فی القربہ کہا کیوں؟ وہ لکھتا ہے اس لیے کہ اگر الا المودۃ القربہ ہوتا تو مطلب یہ ہوتا ان سے مودت کرو، کسی اور سے کرو نہ کرو فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہوتا الا المودۃ بالقربہ تو ہوتا ان میں سے کچھ لوگوں سے جب دل کرے مودت کرو، جب دل کرے چھوڑ دو۔ اگر ہوتا الا المودۃ من القربہ تو یہ ہوتا تھوڑی سی محبت ان سے بھی کر لو، باقی کسی اور سے کرتے رہو۔ اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، اللہ کہہ رہے جتنی بھی مودت ہو فقط ان سے ہو، تمہاری ساری کی ساری مودت محصور ہو ان اہل بیت میں، ان کے علاوہ کسی سے مودت کی اجازت نہیں۔ پروردگار بس معاملہ ختم ہو گیا، بس ان کی مودت کہا، ہاں فقط ان کی مودت، بس ان کی مودت۔ پھر جس سے بھی مودت یا محبت کرنی ہے پہلے دیکھنا ہے اگر اس کے دل میں اس کی محبت ہے تو وہ قابل مودت بھی ہے، قابل محبت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ہمارے اوپر چونکہ آسان ٹارگٹ شیعہ ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، میں تھوڑی سی اور سہمت دینا چاہتا ہوں اگر آپ سمان فرمائیں کہ آسان ٹارگٹ چونکہ شیعہ ہیں تو لوگ ہر توپ کا رخ ہماری طرف موڑ دیتے ہیں کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ جاہل ہوتا ہے وہ بندہ، کم علم ہوتا ہے وہ بندہ جو شخصیات کے اوپر رہتا ہے، نظریات پہ نہیں رہتا۔ جو شخصیات رہتا ہے، گھوڑے کے ساتھ ایک بندے نے گھوڑا لگایا جنگ صفین کے اندر غالباً یا جنگ جمل کے اندر، تو کہنے لگا کہ آپ بھی میدان میں ہیں، ہم بھی میدان میں ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، یہاں بھی تلواریں چل رہی ہیں، وہاں بھی چل رہی ہیں، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا ہاتھ پہ کون ہے؟ علی نے فرمایا پہلے ہاتھ کو پہچان لو، مولانا فرمایا پہلے حق کو پہچان لو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون ہے۔ تمہیں یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ حق پہ کون ہے، علی کا وجود خود حق کی دلیل ہے۔ نظریات پہ بات کرنا یہ بھی لوگوں کا کام ہے، شخصیات سے بات کرنا یہ کام نہیں لوگوں کا کام ہے۔ ہم نے نہ کبھی کسی کو مانا ہے نہ کبھی کسی کا انکار کیا، ہم نے کبھی کسی کو مانا بھی نہیں، کبھی کسی کا انکار بھی نہیں کیا۔ ہمیں اللہ نے ایک میزان دیا ہے مودت القربہ، مودت فی القربہ، کہ جتنی مودت ہے وہ قربہ سے کرنی ہے۔ اب جتنی ہمارے اندر مودت تھی وہ ساری تو ہم قربہ سے کر چکے، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں، پیچھے کچھ رہا ہی نہیں، تو ہم کسی سے مودت کیوں کریں جب ہے ہی ساری مودت قربہ سے؟ اب جو قربہ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو ان کے در پہ جھکے گا وہ ہمارا ہوگا۔
سر کا تاج ہے. جو ان کا نہیں ہوگا ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں, ہم اسے پہچانتے نہیں. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شیعہ لعنت کرتے ہیں, شیعہ درود و سلام پڑھتے ہیں, شیعہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. 3 لفظ ہیں, بڑی توجہ سے میں بات کو سمجھ رہا ہوں, اور مجھے موضوع کا سفر آگے لے کے جانا ہے مودت اور محبت کے سلسلے میں, چونکہ ہمارا موضوع حب خدا اور امام حسین کی ذات ہے, تو ہمیں اس موضوع کو آگے بڑھانا ہے. لیکن ہم چند جملے ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے درود و سلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات. دوسرا ہوتا ہے لعنت, اللہم لعن فلاں خدا لعنت کا. تیسرا ہوتا ہے رضی اللہ کہنا, رضوان اللہ کہنا. کوئی بھی مسلمان اس قابل نہیں کہ کسی کو رضی اللہ کہے, کوئی بھی اس قابل نہیں کہ کسی پہ لعنت کر سکے, کوئی بھی ایسا نہیں کسی پہ درود پڑھ سکے. نہ لعنت کرنا ہمارے پاس میں ہے, نہ درود پڑھنا ہمارے پاس میں ہے. پورا جملہ سن کے ذرا توجہ سے. نہ کسی کو رضی اللہ یا اللہ کی رضا کا حقدار قرار دینا ہمارے بس میں ہے. تو پھر ہے کیا؟ یہ تینوں بیسیکلی دعائیں ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ اللہ ان پہ درود بھیج, یہ کہہ کے ہماری ذمہ داری ختم. یہ کسی پہ لعنت کرنا بیسیکلی دعا ہے, دعا ہے کہ فلاں پہ لعنت کر, یہ کہہ کے ذمہ داری ختم. رضی اللہ بیسیکلی دعا ہے کہ فلاں سے راضی ہو جا, ہماری ذمہ داری ختم. ہم اتنا ہی کہتے ہیں درود فلاں پہ پڑھ, لعنت فلاں پہ کر, فلاں سے راضی ہو جا. وہ بہتر جانتا ہے رضا کا حقدار کون ہے, درود کا حقدار کون ہے, لعنت کا حقدار کون ہے. اتنا ہی ہے, یہی ہماری اوقات ہے, یہی ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کے حوالے کر دیں. لعنت کو اپنا ایڈریس معلوم ہے, رضایت کو اپنا ایڈریس معلوم ہے, درود و سلام اپنی جگہ جانتا ہے. یہ اس کا کام ہے, کون کس قابل ہے. نہ کوئی شیعہ کر سکتا ہے, نہ کوئی سنی کر سکتا ہے, نہ کوئی دیوبندی کر سکتا ہے. یہ مخلوق کا کام ہی نہیں ہے. مخلوق کا کام دعا دینا ہے, اور دعا دینا بھی مخلوق کا کام نہیں. مخلوق تو یہ اظہار کرتی ہے ہم اس لشکر میں نہیں اس لشکر میں ہیں. ہم تو اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ ہم ان والے نہیں ان والے ہیں. ہماری ساری محبت و مودت میزان ہے اہل بیت کی ذات. اللہ نے کہا ہے محبت بھی ان سے ہو, جو ان کا ہے وہ میرا ہے. مودت بھی ان سے ہو, محبت بھی ان سے. محبت کی ابتدا ہو تو بھی ان سے, محبت عمل میں نظر آئے تو بھی ان سے. قیامت کے دن تمہیں پرکھوں گا جو تم دعوے دار ہو, میں ہوں یا کوئی اور, ان کو سامنے کھڑا کروں گا. تمہیں پرکھوں گا جن کا کردار ان سے ملتا ہوا. چپ ہو گئے جیسے پہلے یہ بات کبھی سنی ہی نہیں. یہ بالکل واضح بات ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں, لفظ امام صرف آگے کھڑے ہونے والے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ جو مستری حضرات بناتے ہیں نا دیوار, اس کے ساتھ جو ایک آلہ سا استعمال ہوتا ہے, لٹو سا, اس کے لیے عربی میں لفظ امام ہوتا ہے استعمال, کیونکہ اس کے ذریعے سے دیواروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کجی ہے یا سیدھی ہے. اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ بلڈنگ صحیح بن رہی ہے یا نہیں. خدا بھی یہی کہتا ہے کہ امام کو سامنے کھڑا کروں گا, کھڑا کرنے کے بعد تمہیں دیکھوں گا, جو بالکل سیدھا ہوگا اس کی طرح وہ قابل قبول ہوگا, اور جس میں کجی نظر آئے گی وہ قابل قبول نہیں. یہ میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ عزاداروں اور امام حسین کے درمیان میں آ جائیں. میرا کام بات پہنچانا ہے, منوانا نہیں. میرا کام نہ آپ کسی بھی مومن کی توہین کرنا ہے, نہ کسی مومن سے زبردستی منوانا ہے. کیوں؟
اس امامے کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ میں سب سے زیادہ معصوم کے قریب ہوں اور آپ نہیں. آپ کی اپنی مودت ہے، میری اپنی مودت ہے. آپ کی اپنی محبت ہے، میری اپنی محبت ہے. آپ کا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے. میں تو خاص سے بنتا ہوں، میں تو اتنا کہتا ہوں جب سلمان اور ابو ذر علی کو پہچاننے میں برابر نہیں، میری اوقات کیا کہ میں نظرداروں کا امتحان لیتا پھروں. آپ جانے حسین جانے، آپ جانے حیدر کرار جانے، آپ جانے رسول اعظم جانے، آپ جانے زین العابدین جانے، آپ جانے اور وہ 14 جانے. ان کی بات آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. پھر آپ جانے اور وہ جانے. کردار بدلنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، گفتار بدلنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام تم لوگوں کو تبلیغ کرو، ہماری زبان استعمال نہیں کرنی. زبان خاموش رہے، کردار بولے. اس جگہ پہ ایک معصوم گزر رہے ہیں، بس میں یہ بات کو سمیٹ آیا. امام صادق اور ان کے کچھ چاہنے والے، کچھ مرید، کچھ ان کو محبان صاحب گزر رہے ہیں. تو ایک جگہ پہ ان کے دشمنوں کی بستی آئی جو ان سے عداوت کرتے تھے. ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، اے پروردگار عالم، ان کو اسی جگہ پہ متحد رکھنا، اکٹھے رکھنا. اور گزر گئے. انہوں نے آمین کہا، چپ کر کے گزر گئے. چند میل کے بعد آپ کے چاہنے والوں کی بستی آئی. امام نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، پروردگار انہیں بکھیر دے، انہیں متحد نہ رکھنا. وہ جو ساتھ تھے وہ آپ کی طرح پریشان ہوئے کہ ان کے لیے اتحاد اور ایک جگہ پہ رہنے کی دعا، ان کے لیے انتشار کی دعا. جب پوچھا گیا، امام نے فرمایا وہ ہمارے دشمن تھے، یہ ہمارے دوست ہیں. وہ جہاں جائیں گے ہمارے بغض کی نجاست پھیلائیں گے، یہ جہاں جائیں گے ہماری محبت کا خوشبو پھیلائیں گے. اس لیے ہم نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، انہیں دنیا کے کونے کونے میں بکھیر دے. اب یہ عزادار کونے کونے میں بکھرے ہوئے ہیں. کسی بستی میں لاکھوں لوگ رہتے ہوں، ایک عزادار رہتا ہو، وہ ایک عزادار کافی ہے غم حسین منانے کے لیے. ایک محب کافی ہے اہل بیت کی محبت کا علم بلند کرنے کے لیے. وہ ایک کافی ہے. گھبرائے نہیں بیٹھے تو بات کو سمیٹوں کہ وہ ایک کافی ہے. ہر جگہ پہ ہم جاتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ ہم نے اس طرح شروع کیا اور اس طرح کمال کو پہنچا. نہ شروع کرنا ہمارے بس میں ہے، نہ کمال تک پہنچانا ہمارے بس میں ہے. کبھی یہ مت کہو کہ ہم بانی ہیں فرش عزا کے. ہماری حیثیت کیا کہ ہم بانی بنے؟ اس کے بانی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے بانی سید سجاد ہیں، اس کے بانی خود مولا حسین ہیں. ہم خادم فرش عزا ہیں، ہم عزاداروں کے جوتے اٹھانے والے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ ہم سے یہ ذکر قبول کر لیتے ہیں. ان کی عطا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مولا حسین ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے آپ کی بہنوں کو رونے کے. شاید زیادہ پڑھ گیا، چند جملے. لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ علامہ سید العلماء فرمایا کرتے تھے، اگر زینب بھائی کی لاش پہ روئی ہوتی شیعہ کبھی نہ روتے. 10 محرم کو ظلم ختم نہیں ہوا، ظلم شروع ہوا ہے. 10 محرم کو حسین کا مقتل ہے، ظلم شروع حسین کے مقتل سے ہوا، ختم سکینہ کے مقتل پہ ہوا. 2 یا 3 جملے میری بیوی پہ. شروع حسین سے ہوا، حسین کے ساتھ میں سے. پوری تاریخ کربلا میں سب سے زیادہ جس بیوی پہ مسائل توڑے گئے ہیں وہ سکینہ ہے. میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں. علماء نے لکھا، اہل مقاتل نے لکھا، ہمارے علماء نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا.
جو جتنا دیر سے شہید ہوا اتنا مظلوم ٹھہرا. میرے آقا حسین 10 کو شہید ہو گئے. بڑی مسائل بڑی کہانی ہے کربلا والوں کی. لیکن میں آپ سے غلط ایک سوال پوچھوں گا, خدا را اگر ہو سکے تو مجھے جواب دے دینا. 2 محرم کو پانی بند ہو گیا, 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. آج تم سے کوئی پوچھے نا کہ حسین کتنے پیاسے رہے, کہو گے 3 دن. تم سے کوئی پوچھے عباس کتنے پیاسے رہے, کہو گے 3 دن. تم سے کوئی پوچھے علی اصغر کتنے پیاسے رہے, کہو گے 3 دن. عزادارو تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے سکینہ کتنی پیاسی رہے گی؟ وہ معصومہ کتنی پیاسی رہی, تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. عزادارو اتنی با وفا تھی سید سکینہ. بس چند جملے پڑھوں گا اور بات تمام کر دی. حضرت عباس کی وفاداری مشہور ہے نا, سکینہ کتنی وفادار تھی. سکینہ نے عباس کے بعد کربلا سے لے کر شام تک کسی سے پانی نہیں مانگا. میں نے مقاطع نے لکھا کہ جب عباس اتر گئے تو کیا سیدوں کے بچوں کی پیاس ختم ہو چکی تھی؟ وہ کہ فرماتے ہیں کہ پیاس ختم نہیں ہوئی, آس ختم ہو گئی. بچوں کی سردار ہے نا سکینہ. کربلا کے میدان میں 4 سال عمر ہے سیدہ سکینہ کی, چھوٹی معصوم بچی. مجھے 2 جملے اور کہنے ہیں. جب حسین نے زین چھوڑی ہے نا تو کربلا کے میدان میں خیموں کے اندر 124 یتیم بچہ تھا. بڑے آرام سے سنیے گا, بڑی تسلی سے سنیے گا. تمہارے دلوں میں قبر حسین ہے اور یہ عزاداری اللہ نے عنایت کی ہے. 124 یتیم بچہ خیموں میں موجود تھا جب حسین نے زین ذوالجلال چھوڑی ہے. جب حسین کی شہادت ہوئی ہے 124 بچہ تھا. جب حسین کی شہادت ہوئی تو خیمے میں 124 بچہ. شام غریبہ کے حملے کے بعد جب بی بی نے اکٹھا کیا ہے نا بچوں کو, صرف 84 بچ گئے تھے. مجھ سے پوچھو کہ وہ بچے گئے کہاں پہ؟ علماء لکھتے ہیں کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے, کچھ بچے خیموں میں جل کے مر گئے. ان کمینوں نے خیموں پہ حملہ کیا. بس ایک جملہ, خیموں پہ حملہ کیا. سید زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, خیمے جلتے گئے. علی کی بیٹیاں سفر کرتی گئیں. ایک مقام ایسا آیا کہ خیمے جل گئے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی بن چادر کے باہر آ گئی. مجھے معاف کرنا, شمر کمینے نے نیزے کی انی سے چادر اتاری ضرور ہے, لیکن سیدہ کو اتنا پیارا تھا نا برقع, چلے خیموں سے پردہ بنایا. صرف سیدہ سکینہ کا کرتا نہیں جلا تھا, تمام مخدرات رشوت کی چادریں جلی ہوئی تھی. جس کو جو پارچہ ملا اپنے سر پہ کرتی ہوئی میدان کربلا میں آ گئی. بس بی بی زینب نے بچوں کو اکٹھا کیا. کچھ بچے وہ ہیں جو ٹاپوں میں پامال ہو گئے, ان میں سے ایک مسلم کی بیٹی عاتقہ بھی ہے. کچھ بچے وہ ہیں جو خیموں کے انگاروں میں جل کے مر گئے. بی بی نے اکٹھا کیا ہے جب سارے بچوں کو. ایک مرتبہ بہن میں کلثوم کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ نہیں مل رہی. بہن ذرا پتہ کرے نا سکینہ کہاں ہے. روایت کہتی دونوں بہنیں سردار بن کے بچی کو تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہیں. ایک مقام بڑا عجیب دیکھا میری عالیہ بی بی نے کہ بی بی سکینہ ایک کالے برقعے والی بی بی کی گود میں آرام کر رہی ہے. بی بی زینب قریب جا کے پوچھتی ہیں کہ اے کالے برقعے والی بی بی, اس میدان میں ہمارا خیر خواہ تو کوئی بھی نہیں, تو کون ہے جو اس بچی کو استراحت کے لیے موقع فراہم کر رہی ہے؟ یوں اٹھایا بی بی نے جناب سکینہ کو, اپنے گلے سے لگایا اور پلٹ کے کہا اے کالے برقعے والی, آج میں غریب ہوں, میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں, لیکن میں زہرا کی بیٹی ہوں. قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گی, تیری جنت کی میں ضامن ہوں. میری اماں جنت میں تیرا استقبال کرے گی. جب یہ جملے کہنے تھے, ایک مرتبہ اس کالے برقعے والی بی بی نے اپنا نقاب پلٹ
سب کو سوار کروایا. سب کو سوار کروانے کے بعد چلا ہے قافلہ. یہ کمینے خود اچھی سواریوں پہ سوار ہوئے, مخدرات عصمت و طہارت بے پلانے اونٹوں پہ سوار ہوئے. بیویوں کو رسیوں میں پابند کیا گیا. اللہ جانے یہ جملہ کون برداشت کرے گا. ایک ایک رسی میں 12 بیویاں قید تھی. چلا ہے قافلہ. رستے میں مختلف قسم کے مقامات آئے اور بچے زمین پہ گرتے آئے. ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کے نیزہ آگے نہیں بڑھتا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے. اس شمر کمینہ جانتا تھا کہ یہ سر کیسے آگے بڑھے گا. اس نے ایک تازیانہ اٹھایا. تازیانہ اٹھا کر سید سجاد کی پشت پہ برسانا شروع کیا. کہنے لگا بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. امام نے ایک مرتبہ قافلے کی طرف دیکھ کے کہا او ظالم بتا میری بہن سکینہ کہاں ہے. یہ جملے کہنے تھے کسی ملعون نے کہا سکینہ پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ وہ سواری پہ اکیلی تھی اور گر گئی ہے. شمر ابن ذوالجوشن کمینہ اور دوسرا بجدل بن سلیم یہ دونوں ڈھونڈنے کے لیے چلے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں شام غریبہ میں ان کا ظلم دیکھ چکا تھا, اس لیے میں نے کہا یہ کمینے جائیں گے اور بچی پہ ظلم کریں گے. حمید کہتا ہے میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ جلدی سے پہنچوں. اللہ تعالیٰ جملہ رونے کے قابل ہے. حمید کہتا ہے جب میں پہنچا ہوں نا یہ اجر رسالت دے چکا تھا. حمید کہتا ہے میں نے جا کے اس کو دھکا دیا. کتنا مارے گا معصوم بچی کو. 4 سال سن ہے اس کا. دیکھ تو صحیح اس کا رخسار نیلا ہو چکا ہے. کہتا ہے جب بچی نے مجھے خیر خواہ سمجھانا اپنا اس معصومہ نے ایک مرتبہ میرے پیچھے آئی. کہتا میں گھوڑے پہ سوار ہوا. میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا او معصومہ آ میرے ساتھ سوار ہو جا تجھے میں قافلے تک لے جاتا ہوں. کہتا جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا نا آ میرے ساتھ سوار ہو جا تجھے میں قافلے تک لے جاتا ہوں. وہ بی بی پیچھے ہٹ کے کہنے لگی میں حسین کی بیٹی ہوں, تو ایک نامحرم ہے, میں تیرے ساتھ سواری میں سوار نہیں ہو سکتی. کہتا ہے میرا جگر پھٹنے لگا. میں نے کہا تو کیسے جائے گی. کہنے لگی اے شیخ تو گھوڑے پہ چل سکینہ پیدل چلے گی. کہتا ہے میں چلتا ہوا قافلے کے قریب آیا. کہتا ہے اب میرے دل میں تھا کہ یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے. ایک مرتبہ بابا کے قریب جا کے کہے گی تیری سکینہ جنگلوں میں رل گئی ہے, بابا تیری سکینہ تماچے جھیل رہی ہے. کہتا ہے بابا کے سر سے گزر گئی. میں نے کہا علی اکبر کو کچھ بتائے گی. کہنے لگا علی اکبر کے سر کے قریب سے گزر گئی. میں نے کہا کہ اپنی پھوپھی کے پاس جائے گی, پھوپھی کو بتائے گی مجھے شمر تماچے مارتا رہا. کہتا ہے میری حیرت کی انتہا ہو گئی. پھوپھی کے قریب سے گزر گئی, اس گھوڑے کے قریب گئی جس گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا. ایک مرتبہ قریب جا کے کہنے لگی چچا غازی اپنی بھتیجی کا حال دیکھ, تیرے بعد جس کا دل کرتا ہے کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی تالیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون.